اسلام، نوجوانان اسلام، مجاہدین تحفظ ختم نبوت، میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو اور خاص طور پر جمعیت علماء اسلام کے قائدین اور کارکنان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے اعلان عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مسلسل محنت کی بنیاد پر یہ 50 سال کی تکمیل پر یہ گولڈن جوبلی کانفرنس انشاءاللہ دینی جدوجہد کی تاریخ میں سنہری الفاظ سے لکھی جائے گی۔ میں اختصار سے 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 50 سال عقیدہ تحفظ ختم نبوت کا آئینی ترمیم کے ساتھ مکمل ہوئے ہیں۔ اس آخری مرحلے پر سپریم کورٹ میں قادیانی مبارک ثانی کیس نے پھر ابہام پیدا کیا، لیکن الحمدللہ اللہ نے فتح دی، علماء کامیاب ہوئے اور قادیانی پھر ناکام اور نامراد ہوئے۔ میرے دوستو، یہ ہم سب کا ایمان اور یقین ہے کہ ختم نبوت پر ایمان لازم ہے اور اہل ایمان کی مضبوط بنیاد ہے۔ ختم نبوت کا منکر دائرہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں قادیانی غیر مسلم قرار پائے، آئین کا فیصلہ ہو گیا، امتناع قادیانیت قانون بن گیا، تحفظ ناموس رسالت قانون کو عظیم تحفظ مل گیا، اور اسی طرح اسلامی نظریاتی کونسل، سپریم اپیلیٹ بینچ اور وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے آ گئے، لیکن سرکاری سطح پر یہ سیکولر لادین اسلام کو مکمل ضابطۂ حیات تسلیم نہ کرنے والا طبقہ یہ بار بار اہل ایمان پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ کبھی اقلیتوں کے کمیشن کی ممبری پر، کبھی شناختی کارڈ ووٹر لسٹ میں، مذہب کے خانے کے خاتمے کے نام پر، کبھی انسانی حقوق کے نام پر قادیانیت کی سرپرستی کی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ غیر ذمہ دار لوگ پاکستان میں آئین کے تحفظ کی بجائے غیر مسلم قادیانیوں کی تحفظ کرتے ہیں۔ یہ امریکہ، یورپ، یہ برطانیہ، ہندوستان اور اسرائیل یہ قادیانیت کی کیوں سرپرستی کرتے ہیں؟ ان کا ہدف ہے کہ پاکستان کا آئین، پاکستان میں قومی وحدت، پاکستان میں اسلامی قوانین، پاکستان کی فوج اور قرآن و سنت کی بنیاد پہ اہل اسلام کا اتحاد ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔
ملک میں سیاسی استحکام ہونا چاہیے، اقتصادی استحکام ہونا چاہیے، سود کا خاتمہ ہونا چاہیے، اسلام کا معاشی نظام آنا چاہیے، جمہور کے حق کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ لیکن میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں، 1974 کی تحریک میں ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے پورا حصہ لیا۔ قومی اسمبلی کے باہر ہم نے جدوجہد میں حصہ لیا، پاکستان کے ہر تحریک میں ہراول دستے میں کھڑے ہو کے اپنا کردار ادا کیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں جناب مولانا اللہ وسایا صاحب، جناب مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، جناب مولانا امجد خان صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت آ گیا ہے کہ قادیانیت کے کافرانہ غیر مسلم مذہب، عقائد اور ان کے گروہ کے بارے میں ہمیں ان کے لٹریچر، ہمیں آئین، ہمیں قوانین کی روشنی میں ایک دستاویز تیار کر کے قادیانیوں سے تسلیم کروانے کے لیے اثر نو تحریک چلانی ہوگی۔ اور میں کہتا ہوں قادیانی اس کو مان لے، آئین کو مان لے، دستاویز کو مان لے، غیر مسلم حلقے میں چلے جائیں، ان کے بنیادی حقوق کی بھی حفاظت ہوگی۔ ہمارا آج کے دن عید ہے، انشاءاللہ قبر کی دیواروں تک ہم قادیانیت کا تعاقب کریں گے۔ پاکستان کی سرزمین پہ اللہ کا دین غالب ہو کے رہے گا۔ یہ پاکستان قیامت کی صبح تک سلامت رہے گا۔ قرآن و سنت کا نظامی ہمیں استحکام، آزادی اور وقار دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔